بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محکمہ ایجوکیشن راولپنڈی اس وقت سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ سابق سی او ایجوکیشن امان اللہ کے تبادلے کے بعد طارق محمود صاحب کو اپائنٹ کیا گیا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ تبادلے دونوں منسوخ کر دیے گئے۔ اس کے بعد پھر امان اللہ صاحب کو دوبارہ سے ٹرانسفر کیا گیا۔ امان اللہ خان صاحب کی تبدیلی کے بعد شروع ہونے والی یہ کہانی اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن کی پوسٹ پر کام کرنے والے چودھری عرفان صاحب تک پہنچ چکی ہے۔ چودھری عرفان صاحب کا تبادلہ گزشتہ روز کیا گیا اور آج پھر یہ تبادلہ منسوخ ہو گیا۔ تعلیمی حلقوں میں یہ بات زیر بحث ہے کہ امان اللہ خان کا تبادلہ ایک سیاسی تبادلہ تھا۔ اب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن کی پوسٹ پر کام کرنے والے چودھری عرفان کا تبادلہ بھی سیاسی بنیاد پر ہوا اور سیاسی ہی بنیاد پر آج ان کا تبادلہ منسوخ ہو گیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب اسمبلی میں سیکرٹری اسکول ایجوکیشن خالد نذیر وٹو صاحب کے حوالے سے استحقاق کی تحریکیں پیش ہوئیں اور اس کے اوپر کیا بنا یہ معاملہ ابھی تک خفیہ ہے اور اس حوالے سے ابھی تک کوئی انفارمیشن سامنے نہیں آ سکی۔ لیکن چودھری عرفان اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن ٹو سی او ایجوکیشن آفس کا تبادلہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تعلیمی حلقوں میں یہ بات زیر بحث ہے کہ چودھری عرفان صاحب کا تعلق راولپنڈی کے ایم پی اے نعیم اعجاز صاحب کے ساتھ ہے اور وہ قربی عزیز بتائے جا رہے ہیں۔ چودھری عرفان صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی اور نعیم اعجاز صاحب کو بھی کال کی گئی، ان کا موقف سامنے نہیں آیا۔ سی او ایجوکیشن طارق محمود نے تبادلہ اور اس کی منسوخی کی تصدیق کی ہے۔ اگر محکمہ اسکول ایجوکیشن میں سیاسی مداخلت کا سلسلہ جاری رہے گا تو کس طرح کوئی کام میرٹ پر ہوگا؟ کیا اب ہر تبادلے کے لیے، ہر کام کے لیے سیاسی سفارش ڈھونڈنی پڑے گی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اور وزیر تعلیم رانا سکندر ریاض صاحب نے جو میرٹ کی پالیسی شروع کی تھی اس کے خلاف اب سازشیں سامنے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ حکومت بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سخت ایکشن لیں۔ ان کی گڈ گورننس، ان کی ریپوٹیشن اور ان کی پالیسیاں یہاں پنجاب میں بہت اچھے نتائج کو سامنے لا رہی ہیں، وہاں صرف ایک محکمہ اسکول ایجوکیشن میں اتنی زیادہ سیاسی مداخلت کیوں کر ہو رہی ہے؟ انہیں اس حوالے سے تحقیقات کرنی چاہیے۔